کسی جگہ کچھ فری میں بانٹا جا رہا ہو اور وہاں سب لوگ لائن میں لگے ہوں تو کیا تم بھی اسے لینے کے لیے رکو گی؟ یہ سوال تھا ایک ماہر نفسیات کا اپنی ایک ایسی کلائنٹ سے جس کی دونوں ٹانگیں ایک بیماری کی وجہ سے کٹ چکی تھی۔ فری مطلب کچھ بھی، وہ کھانا ہو، کوئی راشن ہو، کپڑوں کا جوڑا ہو، کوئی ڈیجیٹل گیجٹ ہو، یا پھر ایسی چیز جس کے تمہیں بہت سخت ضرورت ہو۔ اس ٹانگوں سے معذور لیکن خوبصورت لڑکی کے چہرے پر کئی الجھنیں ایک ساتھ نظر آئیں۔ وہ جواب کے لیے کچھ تذبذب کا شکار تھی اور پھر اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہاں، اگر کوئی خوشی سے گفٹ تقسیم کر رہا ہو اور مجھے اس کی ضرورت بھی نہ ہو تو بھی میں اسے ضرور لوں گی، میں تو صرف اپنے حصے کا گفٹ وصول کروں گی۔ ماہر نفسیات نے جواب دیا کہ سب لوگ ایسا کریں انہیں فرق نہیں پڑے گا، مگر تمہارے لیے ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تمہیں اگر گفٹ میں ہیلی کاپٹر یا کوئی پرائیویٹ جیٹ بھی دے تو انکار کرنا ہے۔ ان چھوٹی موٹی چیزوں کی کوئی اوقات نہیں، اور اگر زندگی میں کچھ بھی فری مل رہا ہے تو وصول نہیں کرنا، چاہے تمہیں کتنی بھی ضرورت کیوں نہ ہو، ورنہ تم کبھی بھی اپنی ٹانگوں پر کھڑی نہیں ہو سکو گی۔ اور میں ان ظاہری پاؤں کی، نقلی پاؤں کی بات نہیں کر رہا جو تمہارے لیے اس ہاسپٹل میں فری بن چکے ہیں۔ تب اس لڑکی نے جواب دیا کہ میں اب وہ پاؤں بھی اس وقت تک نہیں لوں گی جب تک ان کی قیمت نہ ادا کر دوں۔ میں خوشی سے اس ویل چیئر کو استعمال کروں گی، اور ہاں، یہ ویل چیئر بھی مجھے ہاسپٹل سے فری ملی تھی تو اب میں اس کی قیمت بھی خود ادا کروں گی۔ یہ کہانی ہے 19 سالہ ایمی پراڈی کی، جسے اس کے کاؤنسلر نے صرف ایک سیشن سے اتنا امیر بنا دیا جتنا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ کہتی ہے میری زندگی کی سب سے بڑی دولت وہ پہلا اور آخری سیشن تھا جو میں نے لیا تھا۔ وہ سیشن میں ایک سوچ تھی کہ فری میں ملنے والی چیز کا میں انکار کروں، پھر چاہے وہ ترس ہو، ہمدردی ہو، مالی مدد ہو یا کچھ بھی، اور خود کو اس قابل بناؤں کہ سب کچھ مجھے خریدنا ہے، اور پھر وہ مصنوعی نقلی پاؤں بھی جو فری میں میرے لیے بنائے جا چکے تھے۔ 19 سال کی عمر میں معمولی بیماری محسوس ہوئی اور پھر ایمی سیپٹک شاک میں چلی گئی۔ اسے شدید قسم کا بیکٹیریل انفیکشن ہوا اور وہ کوما میں جا چکی تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ اب اس لڑکی کے زندہ رہنے کے چانسز بہت کم ہیں، لیکن چند دن بعد ایمی بیکٹیریا سے تو بچ گئی مگر اس کی دونوں ٹانگوں کو کاٹ دیا گیا۔ وہ معذور ہو گئی، ویل چیئر پر بیٹھ گئی اور اسے اپنی زندگی بے معنی لگنے لگی۔ وہ اس وقت شدید ڈپریشن میں تھی جب اسے کاؤنسلنگ کے لیے ماہر نفسیات کے پاس لایا گیا۔ ماہر نفسیات کے پہلے اور آخری لیکچر نے اسے ایک نئی تحریک دی۔ اسے بتایا کہ فری میں کچھ نہیں لینا، اور اس نے اپنے معذور جسم کو بھی بہانہ نہیں بنایا، اور اس کے بعد وہ عالمی سطح کی سنو بورڈ بنی۔ وہ 2 مرتبہ پیرا اولمپکس میں برونز اور 1 مرتبہ سلور کا تمغہ جیتا۔ وہ ایک ماڈل بنی، ایک رائٹر بنی اور ایک ایسی معذور اداکارہ بنی جس نے نامور سنگر میڈونا کی میوزک البم میں بھی کام کیا۔ وہ آج ایک موٹیویشنل سپیکر ہے اور ایک ایسی سوشل ورکر ہے جو ایسے لوگوں کی مدد کرتی ہے جو معذور ہوتے ہیں۔ فری کی بریانی ملنے والی جگہوں پر لگی لائن میں کاش کوئی یہ سبق پڑھا دے جو ایمی کو پڑھایا گیا تھا۔ وہ فری کی بریانی لینے والے سب کے سب معذور تو نہیں ہوتے، بہت معمولی سے کھانے کی پلیٹ پر لڑتے رہتے ہیں۔ جو کوئی بھی آپ کو فری میں کچھ دے رہا ہے بدلے میں وہ آپ کا شعور اور آپ سے ایسی چیز لے رہا ہے جس کی قیمت آپ کی نسلیں ادا کرتی ہیں۔